अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप खैरियत से होंगे। और मैं आपका अपना इमरान हसन लाहौर स्पेन से। तो इस वक्त हम स्पेन के शहर तारागोना में मौजूद हैं। ये कतलान सूबे के अंदर आता है। कतलान सूबा जो है इसके अंदर, ये कतलान के सूबे में तारागोना शहर आता है। बड़ा प्यारा शहर है। और इस वक्त ये समंदर की आपको लहरें दिखा रहे हैं और समंदर का ये बीच दिखा रहे हैं। और इसी के साथ में यहाँ पे बिल्कुल बिजली पर जो ट्रेनें चलती हैं फ्रांस और दूसरे ममालिक जानिब के लिए, मतलब यहाँ से मैड्रिड और जो यहाँ का कैपिटल है स्पेन का मैड्रिड, वहाँ भी यहाँ से फास्ट ट्रेनें जाती हैं। और ये जो मैं आपको दूसरी जानिब कैमरा में दिखा रहा हूँ, ये स्पेन का बड़ा तारीखी शहर बार्सिलोना है, जिसकी जानिब ये ट्रैक जा रहा है, रेलवे ट्रैक। और इस जानिब मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये जो है ट्रैक जा रहा है मैड्रिड वालेंसिया कैपिटल जो है मैड्रिड, स्पेन का मैड्रिड कैपिटल है, ये उस तरफ को रास्ता जा रहा है। और अभी आप ये देख सकते हैं कि सामने ट्रेन भी आई है और ये ट्रेन के मंजर दिखा रहा हूँ। बड़े खूबसूरत मंजर थे इस इलाके के और इस पॉइंट के, तो मैंने कहा अपने दोस्तों से भी शेयर करूँ। और सर्दी का मौसम भी है लेकिन धूप भी निकला हुआ है। स्पेन का मौसम जो है वो बिल्कुल पाकिस्तान की तरह ही है, तो बड़ा अच्छा मौसम होता है। गर्मी के अंदर भी काफ़ी अच्छा रहता है, इतना गर्म नहीं है लेकिन गर्मी यहाँ पड़ती है। तो इस वक्त ये आपको स्पेन के शहर तारागोना का बीच दिखा रहा हूँ और यहाँ बड़े खूबसूरत मंजर हैं। और ये ट्रेनें देखी आई हैं, बिजली पे चलती ट्रेनें हैं सारी। ये ट्रेनें जो भी हैं बिजली पे दौड़ रही हैं, बिजली पे चलती हैं। इस पर फास्ट ट्रेनें भी चलती हैं, उन फास्ट ट्रेनों का भी ट्रैक बनाया हुआ है। तो ये जो बीच में मैं आपको दूसरी जानिब जो दिखा रहा हूँ वो फास्ट ट्रेनों का ट्रैक है, जो फ्रांस भी यहाँ से गाड़ियाँ जाती हैं, फ्रांस और उसके अलावा मैड्रिड और वालेंसिया स्पेन के ये शहर हैं। 17 सूबे जिस तरह स्पेन के हैं, तो उसमें से एक ही कतलान का सूबा है। जो कतलान आपने सुना होगा, तो ये कतलान का सूबा है, ये आपको दिखा रहा हूँ। बड़ा खूबसूरत मंजर है। सामने ये समंदर है, साहिल समंदर है। और इस एरिया के अंदर बहुत से ऐसे बीच हैं जो इस एरिया को टच करते हैं। और इन बीचों पे अब तो खैर सर्दी का मौसम है। आज मुझे एक काम से आना पड़ा, तो मैं यहाँ आया और मेरे साथ मेरे मेहमान भी हैं, कज़न मेरे आए हुए हैं जर्मनी से, तो उन्हें मैं यहाँ घुमाने के लिए ले आया। तो यहाँ पर जो ना बहुत ज़बरदस्त बीच होता है। गर्मी के अंदर यहाँ बहुत ही ज़्यादा रश होता है। इस बीच पर मैं आपको नीचे जाके दिखाऊंगा। और ये इस टाइम मैं आपको लाइव मंजर दिखा रहा हूँ। अच्छा, इनके स्टेशन इस तरह होते हैं ना, यहाँ इनके स्टेशन जैसे हम अपने स्टेशनों में फलांग के ट्रेनों की पटरियों के बीच से जाते हैं, लाइन की बीच से, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। यहाँ बिल्कुल चेंज है। आप मतलब बीच से ट्रेनें, पटरियाँ, लाइनें फलांग कर आगे नहीं जाएंगे, उस पर जुर्माना भी है। तो उसके लिए इन्होंने यहाँ पर ये पुल लगाए हुए हैं ऊपर से ना क्रॉस करने के लिए, तो जिस तरह लोग ऊपर क्रॉस करके यहाँ पर आए। अब हमें अगर परली तरफ जाना होगा तो हमें यहाँ से फलांग कर बिल्कुल नहीं जाना होगा। ये जुर्म गलत भी है, कानूनन जुर्म भी है और उस पर पेनल्टी भी है। तो बड़ा खूबसूरत इस बीच के जो मनाज़र है मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। सफाई के लिए भी देखें कितना ये लोग ख्याल रखते हैं। यहाँ पर ये देखें डस्टबिन लगी है, ठीक है, डस्टबिन के अंदर शापर भी लगा हुआ है। सफाई का देखें ना कितना ख्याल रखा हुआ है इन लोगों ने। और अच्छा, आप हमारे बीच देखें, हमारे बीचों पे ना आपको इतनी डस्ट मिलेगी, मट्टी मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं आ रहा हूँ तो यहाँ पर गाड़ी वाले गाड़ी रोक देंगे। ये आपने देखा, गाड़ी रोक दी इन्होंने, ठीक है। तो खातून ड्राइव कर रही है, लेकिन कितना देखें मतलब हमारे देसी मुल्कों में आप अगर यहाँ से आए तो आपके ऊपर बाकायदा कोई स्पीड से गाड़ी ले आएगा, अरे अबे हट जा, तुम्हें पता नहीं है कि ये सड़क पैदल चलने वालों की नहीं है। अच्छा, दूसरी बात मजे की, ये शाम के वक्त में साइकिलिंग, मतलब जो लोग करते हैं ना साइकिलिंग, उस पर यहाँ से गुजरने के लिए बड़ा ज़बरदस्त ट्रैक बना हुआ है। ये देखें कितना प्यारा ज़बरदस्त ट्रैक बना हुआ है। तो मुझे तो बड़ा यहाँ मज़ा आया। मैंने कहा यार कुछ लाइव भी करूँ, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाऊँ। ज़ाहिर सी बात है, हम जो व्लॉगर्स होते हैं, हमारा जो सरमाया आप लोग हैं, हमारी आवाज़ आप तक पहुँचती है, आप सुनते हैं, पसंद करते हैं, तो ये हमारा सरमाया। हमारा सरमाया, बाज़ लोग कहते हैं अर्निंग यार क्या करना, अर्निंग कुछ नहीं होती, बस यही सरमाया होता है कि आप दोस्तों तक आपको ये चीज़ें, हमारी वीडियोस पसंद आए। तो ये देखें, साइकिल के लिए भी यहाँ पर ना अलग एक रास्ता बनाया हुआ है, मतलब साइकिल के लिए भी अलग ट्रैक बना हुआ है, ठीक है। तो आज मुझे ना महसूस हो रहा है कि यार हम कितना पीछे, हम लोग कितने पीछे हैं। तो आप हमारा छोटा सा एक बीच देखें कराची का, कितना खूबसूरत बन सकता है, लेकिन नहीं बनाया जाता। बड़ी बदकिस्मती, आज समंदर की लहरें भी ना बड़ी मौज में है। तो आज समंदर का पानी जो ना बड़ा तेजी से आगे आ रहा है, लेकिन यहाँ पर नहीं होता। शायद चांद की रातों में, सुना है कि चांद की रातों में पानी जो ना
کافی آگے تک آتا ہے، لہریں آگے تک آتی ہیں پانی کی. تو یہاں پر میں گرمیوں میں آیا تھا، بڑا زبردست ماحول تھا، اور لوگ اس بیچ پر مطلب جو نا گھوم رہے تھے، اور بڑی رش تھی. دنیا کے دوسرے ممالک کے لوگ بھی یہاں بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے گھومنے کے لیے. تو اس وقت میں بھی گھوم رہا ہوں. تو یہ آپ کو بیچ کے باہر کے مناظر دکھا رہا ہوں. چھوٹی چھوٹی نشستیں پڑی ہوئی ہیں بیٹھنے کے لیے نا، بڑی پیاری نشستیں یہاں بیٹھنے کے لیے، چھوٹی چھوٹی نشستیں، اور ٹھنڈی ہوائیں بھی تو چل رہی ہیں. اور اس وقت میں آپ کو یہ لائیو دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، کچرے کے حوالے سے بات کریں، یہاں پر کہیں بھی آپ کو گندگی نظر نہیں آئے گی. یہ جو اسپین کے جو بیچ بڑے مشہور ہیں، یہ بھی یہاں بھی ڈسٹ بین پڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں یہ الیکٹرک سائیکل موجود ہے. ٹھیک ہے. اس پر میرے خیال الیکٹرک سسٹم سے یہ جو نا یہاں سے آپ لے جا سکتے ہیں کرائے پر. تو یہ الیکٹرک جو نا سائیکلیں موجود ہیں. بڑا خوبصورت منظر ہے. یہاں چھوٹی چھوٹی سیٹ بنائی گئی ہیں تاکہ لوگوں کو بیٹھنے کے لیے نا بڑا پیارا ماحول بنا ہوا ہے، پورا سا ایک ماحول بنا ہوا ہے. تو میں نے کہا اپنے دوستوں تک بھی ظاہر سی بات شیئر کریں. ہمارا سرمایہ تو آپ لوگ ہی، آپ تک پہنچاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو یہی ہمارا سرمایہ ہے. بعض لوگ بہت سے چیزیں دیتے ہیں، لقب سناتے ہیں کہ بھئی ہمارے سرمایہ یہ، ہمارا کچھ بھی سرمایہ، ہمارا سرمایہ آپ تک کوئی ہماری ویڈیو پہنچتی ہے تو آپ اس کو دیکھتے ہیں، پسند کرتے ہیں، تو یہ ہمارا سرمایہ ہے. تو یہ میں آپ کو دکھا رہا تھا. دیکھیں بیچ پہ آپ کو کہیں بھی نا کوئی کچرا نظر نہیں آئے گا. نیچے بھی ڈسٹ بین پڑا ہوا ہے، حالانکہ کوئی رش نہیں ہے یہاں پہ، لیکن نیچے بھی ڈسٹ بین کا جو نا وہ شاپر لگا ہوا ہے، اس میں آپ کچرا پھینک سکتے ہیں. لیکن ایک یہ جو بارسلونا سے میڈرڈ کے والنسیا کے بعد جو پوری لائن ہے نا، اس پہ اسپین میں بیچ بڑے مشہور ہیں، بڑے زبردست بیچ آپ نے دیکھے ہوں گے یوٹیوب میں، مختلف ولاگ میں دیکھے ہوں گے. تو اس وقت میں بھی آپ کو یہ بڑا زبردست بیچ جو گھما رہا ہوں. تو بیشتر میں نے پروگرام سندھی میں کرتا رہتا ہوں، کانٹینٹ اپنے. تو کافی میرے اردو دیکھنے والے فالوورز نے بھی کہا کہ یار کچھ ہمارے اردو کے لیے بھی کریں پروگرام. تو دیکھیں سب یہ تو قومیں، زبانیں تو ہماری صرف پہچان ہوتی ہے، ایک زبان ہے ہماری. تو مقصد ہماری کوشش یہ رہی ہے کہ ہماری آواز سب تک پہنچے. تو اس وقت یہ پیارا منظر آپ کو دکھا رہا ہوں اسپین کا. اکثر آپ سنا کرتے ہوں گے اسپین کی کافی چیزیں مشہور ہیں، کافی برانڈ مشہور ہیں. تو یہ دیکھیں یہاں پر کوئی بندہ نہ بندے کی ذات، اتنے بندے نہیں ہیں اس وقت. دو لوگ، ایک خاتون بیٹھی ہے اور سامنے ایک بندہ بیٹھا ہے سمندر پہ. خاتون اپنی اسٹڈی کر رہی ہیں، کچھ پڑھ رہی ہیں، ڈائجسٹ وغیرہ کچھ بھی، ایون XYZ. تو یہ دیکھیں یہاں پر بھی نا کچرے کے ڈبے پڑے ہوئے ہیں. تو یار یہ مشکل، میں سمجھتا ہوں اتنے کوئی مہنگے نہیں ہوں گے، کوئی لاکھ روپے کے نہیں ہوں گے. تو اتنے زیادہ ان کی قیمت مہنگی نہیں ہوگی. لیکن پھر بھی دیکھیں یہ اوپر کر کے ان کے اندر آپ اپنا کچرا پھینک سکتے ہیں تاکہ سمندر کی ساحل پر کوئی کچرا نہ ہو. ٹھیک ہے. تو مطلب کتنا یہ لوگ خیال رکھتے ہیں. یہ دیکھیں، اور یہ اتنے مہنگے بھی نہیں ہوں گے. شاپر میں سمجھتا ہوں کتنے کی ہوگی پاکستان میں، کم سے کم آپ 50 روپے کی لگا لیں، 50 کی لگا لیں. اچھا ایسا کوئی فریم بن جائے تو یہ اتنا مشکل نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کراچی کے اندر اتنے بڑے لوگ ہیں، تاجر ہیں، اگر وہ انفرادی طور پہ، اگر ہماری حکومتیں کام نہیں کرتی، اگر وہ انفرادی طور پر ایسی اویئرنیس لائیں لوگوں میں، اور وہاں پر دیکھ بھال کے لیے کوئی بندہ رکھ لیں، اور اس طرح کے جگہ جگہ پر، بیچ پر، کراچی ساحل سمندر پر، سی ویوں پر، اس طرح کی اگر حکومت بھی کوشش کرے تو وہ لگ سکتی ہے بڑا زبردست. اتنا مہنگا نہیں ہے یہ. میں یہ یہاں اس میسج میں یہاں سے دوں گا تو یہ اتنا مہنگے ڈبے نہیں ہیں، باکس نہیں ہے، تاکہ اس میں کچرا نہیں ہوگا، آلودگی نہیں ہوگی. تو دیکھیں کتنا صاف ستھرا بیچ آپ کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. کتنا صاف ستھرا بیچ ہے. لیکن اس بیچ پر آپ کو کہیں بھی کاغذ کا ٹکڑا نہیں ملے گا، ویپر نہیں ملے گا، کوئی ایسا چیز نہیں ملے گی کہ آپ یہاں پر مطلب ایسی کوئی چیز گری ہوئی ہو. بڑا صاف ستھرا ماحول، ایک الگ ہی دنیا نظر آ رہی ہے. میں تھوڑا اور نیچے جاتا ہوں تو میں آپ کو بیچ پہ نیچے جا رہا ہوں. ابھی یہ دیکھیں نیچے کتنے آرام سے، دیکھیں کوئی کچرا ہے یہاں پر، کوئی آپ کو کچرا نظر نہیں آئے گا. تو میرا مقصد یہ ہے کہ اگر ہم انفرادی طور پر اپنے ملک کے لیے کریں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. ہمیں پہلے باحثیت ایک قوم بننا چاہیے نا. تو اس حوالے سے ہمیں کچھ کردار ادا کرنا چاہیے. اگر فارن میں بیٹھ کے ہم ایک تبدیلی لا سکتے ہیں، یہی تبدیلی کہ آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں. دیکھیں دوستو، یہ بھی ان کے بیچ ہیں، کتنے صاف ستھرے ہیں. ٹھیک ہے. اب تو خیر سردیاں ہیں، یہاں پر لوگ نہیں آتے سردیوں میں، سردی بہت زیادہ ہے ٹھنڈ میں. تو لیکن
ان کے جو مشہور بیچ ہیں سلاہو اور بارسلونا، تاراگونا، والنسیا و دیگر بیچ ان کے بڑے مشہور ہیں، وینا روز. تو میرا دکھانے کا مقصد تھا، میں نے کہا دوستوں کو دکھائیں کہ دوست بھی دیکھیں کہ کس طرح یہاں پر. میں اپنے کزن کے ساتھ یہاں آیا ہوا تھا، تو کزن یہ میرے جرمنی سے آئے ہوئے ہیں، تو ان سے بھی میں پوچھوں گا تھوڑا سا لائیو پروگرام پہ کہ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ بھائی دیکھیں جس طرح ہمارے کراچی ساحل سمندر کی حالت آپ سب دوستوں نے دیکھی ہوگی. امجد کیا کہیں گے، جس طرح دیکھیں یہ بھی ایک بیچ ہے، ٹھیک ہے، وہاں آپ نے دیکھا کہ ڈسٹ بن بھی پڑے ہوئے ہیں تاکہ کچرا نہ ہو، بیچ پر کوئی سی خرابی نہ ہو. تو کیا میسج دینا چاہیں گے ہمارے دوستوں کو؟ میں نے اس پروگرام کے تسلسل سے میسج دیا ہے کراچی کے لوگوں کو، کراچی کے تاجر برادری کو کہ بھائی آپ لوگ چلیں، اگر کوئی حکومت نہیں کرتی آپ لوگ انفرادی کر رہے ہیں، بندہ خود ہی کر لے، تھوڑی صفائی ستھرائی رکھے، ہمیں خود بھی صاف ستھرا رہنا چاہیے. اور جو کچرے ہم پھینکتے ہیں سمندر کے ساحل پر، آپ نے دیکھا ہوگا شاپریں پھینک کر آ جاتے ہیں، تو ڈسٹ بن وہاں پر لگے ہوئے، میں نے بھی دیکھا ہے ڈسٹ بن تھوڑا دور دور لگے ہوئے، لیکن لوگ جو ہے نا پھر بھی پھینک دیتے ہیں. تو یہاں کے لوگ دیکھو، جو بھی شاپر پھینکے گا آگے ڈسٹ بن میں پھینکے گا، ڈسٹ بن میں. تو یہ نظام ہے، اور لوگ بھی ان سے جو ہے نا کنٹریبیوشن کرتے ہیں. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے، نظام بنتا بھی ہے تو لوگ کنٹریبیوشن نہیں کرتے ان کے ساتھ. بالکل. اچھا کیسا لگا یہ بیچ آپ کو دیکھ کر؟ زبردست وی آئی پی موسم دیکھیں، نہ کوئی موسم بھی اچھا اور نہ کوئی گندگی بھی نہیں ہے، اور صاف ستھرا پانی ہے، ہر چیز جو ہے نا پرفیکٹ ہے. موسم یہ تو سردیوں کا موسم ہے، اس وجہ سے یہاں پر لوگوں کی جو ہے تعداد نہیں ہے، لوگ نہیں ہے یہاں پر، نہ ہونے کے برابر کہاں ہے، لوگ نہیں ہے. لیکن میں یہاں گرمیوں میں آیا تھا تو بڑے ٹورسٹ دنیا کے یہاں آتے ہیں اور اب بھی آتے ہیں، لیکن وہ پھر یہاں کا رخ نہیں کرتے، وہ پھر یہاں کی تاریخی چیزیں گھومتے ہیں اسپین کی، جیسے مسجد قرطبہ ہو گیا. تو دوستو یہ تھا اسپین کے شہر تاراگونا کا بیچ جو آپ کو دکھایا ہم نے اپنے اس پروگرام میں. تو میں نے کہا یار دوستوں کو بھی شیئر کریں، دوست بھی دیکھیں. تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو دکھاتے رہتے ہیں پروگرام میں. تو آج میں بھی دوستوں سے کہوں گا کہ کراچی کے دوست، جو خصوصی کراچی کے دوست اگر ہوں تو وہ بھی انفرادی طور پر کراچی کی تاجر برادری اور کراچی کے کاروباری حضرات کچھ ایسا کوئی تبدیلی لائیں تاکہ ساحل سمندر جو ہے ہمارا بہت قیمتی اثاثہ ہے، اور ہماری حکومت بھی، سندھ حکومت بھی، ہماری فیڈرل حکومت بھی اس پہ دھیان دے تو وہاں گندگی نہ. مجھے ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک دوست نے ویڈیو بھیجی، مجھے یقین مانے مجھے پتہ نہیں کیا محسوس ہو رہا تھا کہ یار اتنی گندگی ٹی ویوں پر. تو لیکن یہ معاشرہ ہمارا ہے، یہ سمندر بیچ ہمارے جو ملک کے ہیں وہ ہمارے ہیں، ہمیں بھی اس میں سدھار بھلاؤ لانا چاہیے. تو آپ دوستوں کا بہت شکریہ. یہ ویڈیو میں نے آپ دوستوں کے لیے بنائی ہے. اگر مزید ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر ضرور کر دیجیے گا اور لائک کمنٹ دیجیے گا، اور کوئی معلومات کے حوالے سے ویڈیو بنانی ہو تو اس میں ضرور اپنی رائے دیجیے گا. بہت شکریہ.